اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ریونیو میوٹیشنز کے حوالے سے، میوٹیشن آف لینڈز کی بات جا رکی تھی۔ ریونیو آفیسر انتقال کی تصدیق اس شخص کی موجودگی میں درج کرے گا جس کا حق منتقل ہو رہا ہو، اور اس شخص کی شناخت دو معتبر اشخاص کریں گے، یا جس شخص کی جو شناخت ہے وہ دو معتبر اشخاص نے کی ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ شناخت کنندگان جو ہیں دو معززین نمبردار یا یونین کونسل یا ٹاؤن کونسل کے ممبرز ہوں، اور ریونیو آفیسر کو چاہیے کہ وہ شناخت کنندہ جو معتبر اشخاص ہیں، نمبردار ہیں یا یونین کمیٹی کے یا یونین کونسل کے یا ٹاؤن کمیٹی کے جو بھی وہ ممبران ہیں، ان کے رجسٹر انتقال کے اوپر باقاعدہ طور پر دستخط اور نشان انگوٹھا ثبت کروائیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ میوٹیشن کے حکم کے بارے میں جہاں تک ممکن ہو انکوائری اس گاؤں میں ہونی چاہیے، اور ریونیو آفیسر ایسے میوٹیشنز کی تحقیق اور تصدیق اس حلقہ میں جلسہ عام میں کرے گا جہاں پر انتقال کے حوالے سے ایسا رقبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جہاں کا رقبہ ہے وہیں پہ جو تحقیقات ہونی چاہیے جلسہ عام کے اندر، اور کسی حق کے حصول کے بارے میں جو حکم ہے وہ ریونیو آفیسر دے گا، اور اس کے بعد مثل میعادی میں اندراج اس شخص کا کیا جائے گا، اور ریونیو آفیسر کی اس کارروائی جو ہے، جو تصدیق ہے، جو جلسہ عام میں جو وہ تحقیق کی ہے اس نے، جو اس کے بعد پھر اندراج کیا ہے مثل میعادی میں، اس ساری کارروائی کو منظوری انتقال کہتے ہیں، یعنی اس میوٹیشن کی اپروول۔ اس کے بعد مدت میعاد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ریونیو آفیسر رجسٹر انتقال کے اندر اندراج کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر حکم جو صادر کر دے گا، یعنی اس انتقال کی فائنل منظوری دے دے گا، اور اس حکم کا خلاصہ اس شخص کو بھیجا جائے گا جس کا حق منتقل ہوا ہے، اور اس کی جو یونین کمیٹی ہے یا یونین کونسل ہے یا ٹاؤن کمیٹی ہے اس کو بھی بھیجا جائے گا جس کے حلقے کے اندر وہ پراپرٹی موجود ہے، جس کے حلقے میں وہ پراپرٹی واقع ہے۔ اور اگر ریونیو آفیسر نے 3 ماہ کے اندر وہ جو تصدیق انتقال کا حکم ہے وہ نہیں دیا تو وہ کلیکٹر کو تاخیر کی وجہ مقررہ اندازہ کے اندر جو بھی اس کی وجوہات ہیں وہ وضاحت جو ہے کی صورت میں وہ متعلقہ کلیکٹر کو بتائے گا یا تحریری صورت میں بھیجے گا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ریونیو آفیسر کی تحقیقات کا، اس کی انکوائری کا، اس کے جلسہ عام کا اور اس کی تصدیق انتقال کا، تو یہ ریونیو آفیسر کی جتنی بھی یہ انکوائری ہے، یہ جو تصدیق ہے، یہ بنیادی طور پر ایک سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اور تمام پیچیدہ معاملات کا فیصلہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ یا کمپیٹنٹ فورم کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی جو انتقال درج کیا جا رہا ہے وہ کوئی فائنل اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے ریونیو آفیسر کے پاس کہ وہ پیچیدہ کوئی بھی معاملہ ہے تو وہی ڈیسائیڈ کرے گا، وہ کمپیٹنٹ فورم یا کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ لینڈ ریونیو کے کیسز میں اکثر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد سیکشن 42 لینڈ ریونیو ایکٹ 1964 کی اس بات کی وہ تصدیق بھی کر دیتی ہے۔ وہ PLD 1950 ریونیو ڈائجسٹ ہے، پیج 1189 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیتی ہے۔ اب بات جا رکتی ہے کہ کیا انتقال ملکیت کوئی رائٹ بھی کریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پیچھے بھی 2021 MLD پیج 275 لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ پڑھی ہے، اس میں واضح کیا گیا تھا کہ قطعی صورت کسی قسم کا
کوئی دستاویز ملکیت نہیں ہے، بلکہ میوٹیشن ہمیشہ ریونیو کلیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور سیکشن 42 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا جو حکم ہے، اس کا جو نوعیت ہے وہ سرسری ہے اور اس کی خلاف ورزی غیر قانونی سمجھی جاتی ہے۔ انتقال ملکیت بنیادی طور پر بذات خود کوئی دستاویز ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ریونیو کلیکشن ہے، اور انتقال کی کارروائی پر جو پارٹیز ہیں جس کا رائٹ تھا اور جس کے حق میں وہ رائٹ منتقل ہو رہا ہے، ان کے رائٹس کا تعین کرتی ہے اندراج کی حد تک۔ ادروائز انتقال کی کارروائی پارٹیز کے جو سبسٹینٹیو رائٹس ہیں، کیا ان کا حق بنتا ہے یا نہیں کر بنتا ہے، اس کا تعین نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ صرف برڈن آف پروف کو منتقل کرتا ہے، اور قطعی صورت ملکیت کے کوسچن کو میوٹیشن ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ دستاویز ملکیت نہیں ہے۔ البتہ یہ پریزمپشن ضرور کریٹ کر دیتی ہے کہ یہ بندہ اس پراپرٹی کے مالکی خانے میں موجود تھا یا مزارے کے خانے میں موجود تھا۔ اب ریونیو ریکارڈ میں انتقال کسی ملکیت کی بنیاد نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ نہ تو کوئی عدالتی کارروائی ہوتا ہے اور نہ ہی ملکیت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحیح بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو کارروائی انتقال ہے، اس کے تحت کسی معاملے کی تائید میں انتقال کو ایک ثبوت کی حیثیت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ملکیت کا جو پیٹنٹ ثبوت نہیں ہے، صرف پریزمپشن کریٹ کر دیتا ہے، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس۔ اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 1990 MLD پیج 89 کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر کسی پارٹی کی وفات سے پہلے کارروائی مکمل ہو گئی ہے تو پارٹی کی وفات کے بعد بھی انتقال کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور یہ قرار دیا گیا تھا ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں 2004 YLR پیج 1201 میں، کہ انتقال کی منظوری دیتے ہوئے ریونیو آفیسر کو پارٹیز کی ملکیت کا تعین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو رائٹ کریٹ ہوگا اس کا کام ہے رجسٹرڈ انتقال میں درج کر لیا جائے۔ انتقال ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر نام کی تبدیلی ہے، ملکیت کی تبدیلی نہیں ہے، پریزمپشن ہے صرف۔ اس سے جائیداد کے سلسلے میں حقوق ملکیت پیدا نہیں ہو جاتے، اور کوئی شخص انتقال درج کرنے کی بنا کے اوپر کوئی حق حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ریونیو اتھارٹیز فار دا سیک آف کلیکشن آف ریونیو اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے انتقال جو ہے وہ منظور کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے صاحب میں نے ریفر کیا تھا 2015 MLD پیج ہے 1736، اور اس کے بعد ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2019 SCMR پیج ہے 567، جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ باضابطہ منظور شدہ جو میوٹیشن ہے، اس میں جو اندراجات ابھی مثل حقیقت میں شامل ہونا باقی ہوں، وہ قیاس صداقت کے حامل نہیں ہوتے، ان کو پریزمپشن آف ٹروتھ ابھی حاصل نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ ابھی مثل حقیقت میں شامل انٹریز نہیں کی گئی ہیں۔ اب صاحب انتقال کی میں نے پہلے بھی کہا کہ میوٹیشن پریزمپشن کریٹ کر دیتی ہے، پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہو جاتا ہے جب اگر انٹریز مکمل ہو گئی ہیں۔ اب انتقال زمین کی کارروائی کی ماہیت نوعیت کے اعتبار سے ہمیشہ سرسری سی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہمیشہ ریونیو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ کلیکشن آف ریونیو میں مدد مل سکے۔ اور سیکشن 42 ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت یہ انٹریز آرٹیکل 49 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوتی ہیں۔ ان کی جو شہادت ہے، یہ انٹریز ایز اے ڈاکومنٹری ایویڈنس انڈر آرٹیکل 49 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ پڑھی جائیں گی، اور انتقال میں اندراجات جو ہیں
وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہونے کی وجہ سے ہر مقدمے کے حالات کے مطابق شہادت میں اہمیت کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پریزمپشن کریٹ کر رہتے ہیں۔ جو فریق بھی انتقال کے اندراجات پر انحصار کرتا ہے، اس کو شہادت کے ان اصولوں کے مطابق دوسرے فریق کے ایڈمیشن کو، اقبال کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایڈمیشنز کو ثابت کرنے کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ اب انتقال کے اندر ظاہر کردہ کسی معاملے کو ثابت کرنے کی جو پرائمری برڈن آف پروف ہے، وہ انتقال سے جو بندہ بینیفیشری ہے اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، کیونکہ جو بینیفیشری ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی ایسا معاملہ تھا یا نہیں تھا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 33 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ باضابطہ انتقالات میں جو اندراجات جو ابھی بھی مثل حقیقت میں شامل نہیں ہوئے، وہ پریزمپشن آف ٹروتھ کی حامل نہیں ہیں۔ اگر وہ مثل حقیقت میں شامل ہو گئے ہیں، فائنلٹی آف انٹریز ہو گئی ہیں، دین اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے۔ اس بات کو 1993 سی ایل سی پیج 1374 لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں واضح کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نا اس کے ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اور پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہے، اب ریونیو آفیسر کو جلسہ عام میں انتقال کی تصدیق کرنے اور متعلقہ حلقہ کے 2 معزز گواہان جو شناخت کنندگان ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس حلقے کے اندر یہ جلسہ عام ہوگا، اور اس حلقے کے ہی وہ لوگ ہوں گے شناخت کنندہ جہاں پہ وہ پراپرٹی موجود ہے۔ اس حوالے سے 1993 سی ایل سی پیج 1374 لاہور ہائی کورٹ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ جو اندراجات بھی میوٹیشنز کے زمرے میں آتے ہیں، اور سیکشن 42 ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت جو بھی انٹریز کی جاتی ہیں مثل حقیقت میں، وہ انڈر آرٹیکل 49 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ایڈمیزیبل ایویڈنس ہیں، اور بینیفیشری آف دیٹ میوٹیشن ول ہیو ٹو پروف۔ اس حوالے سے 1993 سی ایل سی پیج 1374 لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ واضح کر دیتی ہے کہ کلیکٹر کی جو کتاب ہے ٹیکسز کی، اس ریونیو ٹیکسز کی، اس کا مقصد اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے رجسٹرڈ انتقال جو ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور رجسٹرڈ انتقال کا مقصد قطعی صورت ملکیت کی غرض و غایت نہیں ہوتا ہے۔ قطعی صورت میوٹیشن جو ہے وہ آنرشپ کو ٹچ نہیں کرتی، ٹائٹل کو ٹچ نہیں کرتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انتقال رجسٹرڈ کے اندر کسی شخص کا نام قابض زمین کے طور پر درج ہونے کی حقیقت بذات خود اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اس سے کسی شخص کو کوئی ملکیت حاصل ہو گئی ہے، بھئی اس کو چونکہ یہ میوٹیشن رجسٹرڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو اس کی یہ مالک بن گیا ہے، یا کسی دوسرے شخص کو ملکیت سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ قابض زمین کے طور پہ اگر اندراج کیا گیا ہے تو دیٹ از جسٹ فار ریونیو کلیکشن اونلی، ناٹ فار دا ریکارڈ آف آنرشپ۔ دوستو چند باتیں تھیں جو کہ ایڈمیزیبلٹی آف ایویڈنس آف دا انٹریز آف میوٹیشن رجسٹر کے حوالے سے، اور آرٹیکل 49 قانون شہادت 1984 کے تحت اس کی ایڈمیزیبلٹی کے، تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔